اس واسطے یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ایک طبقے نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ یک روزی کے اندر وہ ایک یک روزی کے اندر رسالہ ہے، تو وہ یک روزی جو رسالہ ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اس کے اندر یہ بات کہہ کر انہوں نے بڑا ایک مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا کہ بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ جھوٹ پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کا جملہ بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نہ تو یہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث کا ترجمہ ہے، نہ کوئی یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب یہ قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہے تو پھر اس کی باقی رہ گی ویلیو کیا ہے؟ ویلیو ڈی گریڈ ختم ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر توہین جو پائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو کذب کی نسبت کی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قدرت کا بیان ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ کذب کی نسبت تو رب کریم کی طرف ہوگی نا۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو لفظ کا انتخاب کیا ہے بڑا خطرناک ہی ہے، امکان کذب۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے سچی ذات کون سی ہے؟ اللہ سے سچی بات کرنے والی ذات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ سمجھ لگی بات کی؟ تو یہ خرابی آ گئی، اور ان سے پوچھا کہ اچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہتے دیکھیں نا، بندہ جھوٹ بول سکتا ہو اور اللہ نہ جھوٹ بول سکتا ہو تو بندہ پھر بڑھ گیا اللہ سے۔ ملائکہ کو کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ تو عام بندہ بھی سمجھتا ہے، جس کو عام کچھ بھی نہ پڑا ہو، ریڈی والا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ عیب ہے، اور عیب جو ہوتا ہے اس پر قدرت، یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہوتی، کوئی کمال والی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ عیب ہی ہوتا ہے۔ اور عیب پر قدرت دینا یہ کون سی توحید ہوگی جی؟ عجز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک عاجز آ جائے گا، بلکہ شان قدرت کے لائق وہ چیز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس والے سے بڑا سخت بیان آگے آتا ہے، ترجمے میں بات آ جائے گی کہ استاد ابو اسحاق اسفرانی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابلیس آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، تو آپ جب سوئی میں دھاگا داخل کرتے تو پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ، پڑھتے بھی اور نکالتے بھی پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ وظیفہ پڑھتے جاتے۔ شیطان نے آ کر وہ ایک چھلکا انڈے کا لے کر آیا اور کہنے لگا کیا اللہ قادر ہے؟ دیکھیں کمال کی بات، کہنے لگا کیا اللہ قادر ہے کہ دنیا کو اس کے اندر داخل کر دے، اس چھلکے میں؟ آپ فرمایا تو دھوکہ دینے کے لیے چھلکا اٹھا رہا ہے رکھی سے نیچے، یہ جو سوئی میں نے پکڑی ہوئی ہے نا، جس کے نکے میں دھاگا داخل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی شان کریمی اور شان قدرت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس نکے سے باہر نکال دے، اس میں داخل بھی فرما دے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ سمجھ آئی؟ اس جملے سے یہ بات تو فرمائی اور ساتھ ایک اور کام بھی کیا۔ نبی تھے نا، تو نبی کی پاور تو شیطان سے بڑی ہوتی ہے نا جی۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے ماری اور اس کی آنکھ جو ہے وہ نکال کے رکھ دی، وہ مارا تھپڑ، ونخس احدی عینیہ فصار اعور۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے شیطان کو تھپڑ مارا، وہ کانا ہو گیا، وہ پھر کانا چلتا چلتا پھر دعوے نبوت کر بیٹھا۔ تو وہ جب اس نے آنکھ اس کی نکل گئی تو چلا گیا۔ مناظرہ رشیدیہ کے آخر میں ایک مقام پر بات آتی ہے کہ تعجیل نہیں کرنی چاہیے مناظرے کے اندر، اطمینان سے، سکون سے۔ تو وہاں پر ایک اللہ کے بندے محشی نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مد مقابل معاند نہ ہو، مقابر نہ ہو۔ اگر مناظر ہو تو بات اس طرح کی جائے، اگر معاند ہو، مقابر ہو، کل قادیانی، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مرتد طبقہ ہے، اس طرح کو کوئی بندہ ٹکر جائے تو پھر اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے شیطان کی درگت بنائی تھی۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ تو اب ریاست کا کام ہے نا، کیسے شیطانوں کو پکڑے اور ان کی درگت بنائے، کوئی نہ کوئی آنکھ نکال کر ان کی رکھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھی ہم نے ایسی توہین آمیز کلمات کسی نبی کی شان میں یا کسی صحابی کی شان میں نہیں کہنے۔ سمجھیے نا بات کی؟ پھر سید علامہ نابلسی رحمۃ اللہ مطالب الوفیہ میں ایک بات جو فرمائی، اس کی بات، اس کا حاصل یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کی قدرت ایک ہوتا ممکن لذاتی ہی اور ممتنع لغیری. کئی معنی ابھی جہل کا اللہ نے فرمایا نا، میں نے کل ایک بات کی تھی. ایک ہوتا ہے مخبر بھی کے خلاف کی قدرت، اور ایک ہوتا ہے خلاف واقع امر کی قدرت. خلاف واقع امر کی قدرت، مخبر بھی کے خلاف کی قدرت، یہ امکان ذاتی میں آ جاتا ہے. ممکن ہے ابو جہل پر ختم اللہ علی قلوبہم ہو گیا، یہ مخبر بھی ہے، اس کے خلاف کی قدرت اللہ کی شان میں ہے. لیکن جو واقع کر دیا اس کے خلاف کی قدرت کہنا یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ امکان کذب ہے، یہ برا ہے. سمجھ نا بات کی. اور اس حد تک بات جا کے کہہ دینا، اور پہلی بات کو مخبر بھی کے خلاف کی قدرت کو کہنا، مخبر بھی کے خلاف کی قدرت کو کہنا کہ یہ امکان کذب ہے، یہ غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں امکان کذب کا لفظ اللہ کی شان کے لائق نہیں، وہ چلایا ہی کیوں؟ جہاں بنتا نہیں تھا وہاں بنایا کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک جملہ ہے نا، کسی کو کہا جائے جناب آپ کے والد گرامی کا کیا حال ہے، تو وہ کہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے، خوش ہوگا کہ میرے ابا جی کا حال پوچھا ہے. تو اگر یہی جملے مراد وہی ہے، لیکن اگر جملے میں کہہ دیا جائے کہ آپ کی والدہ کے قسم کا کیا حال ہے، تو ظاہری بات ہے وہ نفرت کرے گا کہ میری ماں کے قسم کا لفظ بول رہا ہے، یہ تو بات اچھی بات نہیں ہے. الفاظ کا ہے. جب عام مخلوق کے اندر اتنی بات سے پریشانی اور لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، تو جہاں بنتا نہیں لفظ تھا، کہا نہیں وہ شکلتاً مشاکلتاً صورتاً خلف وعید کے ساتھ مشابہت بنتی تھی، ہم نے کہہ دیا کہ امکان کذب. کیوں کہا امکان کذب؟ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے وہ لفظ، تم نے بولا کیوں وہ؟ اور ہمارا اس بارے میں فتویٰ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، توہین نکلتی ہو، ہم اس پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ ہم توحید یوں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی شان کے خلاف لفظ ہوگا، یعنی پہلے شان کے خلاف ہو، یہ نہیں کہ اٹھا اٹھا کر ہر ایک کو شان کے خلاف بنائی جاؤ. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امکان کذب وہاں بنتا نہیں تھا، تم نے بنایا. مخبر بھی کے خلاف کی قدرت کو تم نے خلاف واقع امر کی قدرت بنا کر جو وہاں کا حکم تھا وہ یہاں لگا دیا. ایک ہے ابو جہل کا ایمان لا سکنا، مخبر بھی کے خلاف کی قدرت یہ اللہ کے بس میں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن جو ہو گیا مور لگ گئی، پھر یہ کہنا کہ جو مور لگی ہوئی ہے یہ واقع ہو گئی ہے، اس کے خلاف کی قدرت، تو بھائی اللہ اپنے وعدے کے خلاف کس طرح کرتا ہے؟ جو مہریں لگا دی اس کے خلاف کیسے فرماتا ہے؟ وہ تو جھوٹ ہو جائے گا پھر. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو یہ جو قدرت ازلیہ کا تعلق ہے، یہ ساری باتیں اس میں آ رہی، میں وہ الفاظ کا جو حاصل بول رہا ہوں پوائنٹ میں رکھ کر. ایک ہے مخبر بھی کے خلاف کی قدرت، یہ از قبیل خبر ہوگا، اور ایک ہے امر واقع کے خلاف کی قدرت. امر واقع کے خلاف کی قدرت، خلاف واقع کی قدرت، ٹھیک ہے، امر واقع کے خلاف کی قدرت، یہ ایک امکان کذب بنتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. اس کے آگے امام عبداللہ بن اسد یمنی رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا گیا اسی والے سے، اور پھر شیخ نے جو تفصیل سے کلام فرمایا، صفحے کافی آ رہے آگے، میں اس کا حاصل. سوائل نے سوال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جناب والا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حتیٰ یلی الجمل فی سم الخیاط، کہ وہ جو نافرمانی کرنے والے تھے تو وہ نعمتیں وغیرہ نہیں پا سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے. تو اللہ نے یہ مثال دی ہے بطور امتناع کے، محال ہونے کے، کہ ایسا نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ مثال دینے کا مطلب تھا کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، ممتنع ہو گیا، محال ہو گیا معاملہ. اب مثال کا مطلب یہ کہ سوئی کے نکے میں اونٹ داخل نہیں ہوگا. سوال بنا دیا اس کے اوپر، تو کیا اس کے بارے میں جواب کیا ہوگا اللہ کی قدرت کے اعتبار سے؟ اگر کوئی قدرت ہے تو پھر سوئی کے نکے میں اونٹ داخل ہونے کی مثال کیوں دی گئی؟ پھر تو ممکن ہے، پھر تو داخل ہو سکتا ہے. اور اگر داخل وہ نہیں ہونا تھا
تو پھر تو ان کا جو معاملہ تھا وہ تو بڑا عجیب سا بن جائے گا کہ قدرت جو ہے وہ ممتنع معاملے پر آ جائے گی۔ یہ جب بات سوال پیش کیا شیخ اسد یمنی کی بارگاہ میں کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے مقام امتناع میں ذکر کیا ہے، اور مقام امتناع میں ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ قدرت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی شان قدرت کے لائق یہ ہے کہ سوئی کے نکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی مثال پیچھے آ گئی، اس پر سوال اٹھا دیا۔ آپ نے اپنے سائل کو بڑے پیارے طریقے سے دعائیہ کلمات سے نوازا کہ استاد کو بھی چاہیے کہ جو طالب علم سوال کرے پہلے اسے دعائیہ کلمات، چاہے زبان سے نہیں دل سے ہی، اور غصے کا اظہار نہ کرے، جواب نہ آتا ہو تو برسنا شروع نہ کر دے، یہ سارے طریقے بتائے، اس میں وہ بھی تعلیم آ گئی۔ اور دوسرا تمہید کے ساتھ بات شروع کی، یہ فرمایا کہ جو امور ہوتے ہیں حکم عقلی، وہ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ 3 قسموں میں ہے۔ ایک تو حکم کی 3 قسمیں، عقلی، شرعی، عادی۔ پھر حکم عقلی کی کتنی قسمیں تھیں؟ واجب، جائز، ممتنع، وہی جو آپ نے پیچھے پڑھی، وہی انہوں نے بطور تمہید بیان کی۔ یہ بیان کرنے کے بعد، ان کی تعریفات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آؤ اب ہم اپنے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب کے اندر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو امور ہے نا، محال عقلی، محال شرعی، محال عادی، ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں، ٹوٹل 9 قسمیں بنتی ہیں۔ 9 قسمیں کیسے بن گئی؟ محال عقلی یہ ہو، اور اس کے ساتھ پہلی قسم بنے گی کہ شرعی عادی کے ساتھ آ جائے، محال عقلی ہو ساتھ شرعی عادی بھی ہو، یعنی محال امر محال عقلی بھی ہے، وہ شرن بھی محال ہے، عادتاً بھی محال ہے، تینوں پائے گئے۔ دوسرا کہ شرعی محال عقلی اور شرعی ہو، عادی نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ محال عقلی عادی ہو، شرعی نہ ہو۔ اسی طرح دوسری قسم ہے محال شرعی، محال شرعی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقلی بھی ہو، عادی بھی ہو۔ دوسری قسم محال شرعی ہو اور عقلی ہو، عادی نہ ہو۔ تیسری قسم محال شرعی ہو، وہ عادی ہو، عقلی نہ ہو۔ اسی طرح محال عادی میں، محال عادی وہ مل جائے شرعی عقلی کے ساتھ، یہ قسم ہوگی۔ دوسری قسم محال عادی ہے، وہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم محال عادی ہے، عقلی ہے، شرعی نہیں ہے۔ 9 قسمیں ہو گئیں۔ امام اہل سنت نے اس پر حاشی میں فرمایا کہ اس میں تکرار کے ساتھ کچھ آ گئی ہیں، اس کو ہٹایا جائے تو پیچھے 7 بچتی ہیں۔ کتنی؟ وہ کون کون سی ہیں؟ کہ بھئی محال یا عقلاً ہوگا، یا شرعی تو ہوگا، یا عادتاً ہوگا، 3 ہوگی۔ یا عادتاً ہو یا عقلاً ہوگا، شرعاً ہوگا، 4 ہوگی۔ یا عقلاً اور عادتاً ہوگا، شرعاً نہیں ہوگا، 5 ہوگی۔ یا شرعاً اور عادتاً ہوگا، شرعاً اور عادتاً ہوگا، عقلاً نہیں ہوگا۔ یا 7ویں یہ کہ عقلاً اور شرعاً اور عادتاً سب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان 7 کو تکرار سے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں والباطل منہ الاولان، جو پہلی 2 ہیں اس میں باطل ہیں، جو پہلی 2 اس میں باطل ہیں۔ والرابع والخامس، چوتھی اور 5ویں وہ باطل ہیں۔ فتبقى ثالثا، بچتی پیچھے تیسری ہے، وہ ہے یعنی عادتاً، یعنی محال عقلی عادت کے ساتھ ہے۔ اب ذکر اس کا چل رہا ہے، سمجھ لگی؟ ہے مختصر حاشیہ، اوپر لمبی تفصیل میں نچوڑ نہیں نکلا، یہ گنتی کے ساتھ نچوڑ نکال دیے۔ پھر حاصل جواب کے اندر یہ جتنی اس کے اوپر گفتگو کی گئی نا، اس کے اصول سمجھ لیں جو شیخ امام اسد یمنی رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ وہ یہ فرمائی کہ جتنے بھی ظواہر ہوتے ہیں نا، تمام کے تمام، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ عقل اس میں اپنے ظاہر پر جاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، العقل اصل نقلی، عقل جو ہوتی ہے وہ نقل کی اصل ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ امور عقلیہ سے ہے، وہ جو معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ امور عقلیہ سے ہے یا امور شرعیہ سے ہے، یا دونوں سے ہے۔ اگر وہ معاملہ فقط امور عقلیہ سے ہے، فقط امور عقلیہ سے، مثلا کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو مسلمان کرنا چاہتے ہو، آپ جو دلیل دو گے اس کو
قائل کرنا چاہے گا وہ کس طرح کرو گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہو، یا قرآن کہتا ہے مسلمان ہو، وہ کہتا ہے میں تو مسلمان ہی نہیں، مجھے قرآن و حدیث سے کیا غرض، کیوں جی؟ اب وہ کرے گا کیا؟ اس کو جو دلیل دے گا وہ کہاں سے ہوگی؟ عقل سے ہوگی نا، وہ جو دلیل دے گا وہ عقل سے ہوگی، اور العقل اصل النقلی، اب اس اعتبار سے اب یہ امور عقلی ہے، اور امور عقلیہ میں جب امور عقلیہ کی بات چلے تو اس وقت امور عقلیہ جو ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں، اعتبار اس کا ہوتا ہے، وہ اصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بھی، دیگر امور میں بھی جہاں پر عقل اصل ہوتی ہے وہاں پر عقلی طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ امور عقلیہ کے اندر وہ جو آیات بینات ہیں وہ بھی امور عقلیہ سے ہیں، تو وہ اپنے ظاہر پر عقل پر مطابق پورا اتر رہی ہیں کہ نہیں؟ اگر اتر رہی ہیں تو فابہا، اگر نہیں اتری تو یاجب تعویلھا، ان میں تعویل کرنی واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی عقل کی اس قدر پاور موجود ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جب مسئلہ آئے تو پھر اس کے اندر عقل کو دخل دیا جاتا ہے، اور جو امور عقلی بنتے ہیں پھر عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو اس میں تعویل کرنی واجب، اور اگر عقل شرع کے ساتھ ٹکرا جائے، یعنی وہ امر عقلی بھی ہے شرعی بھی ہے، ٹکرا جائے، تو ٹکراتے وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے میں تطبیق ممکن ہے کہ نہیں، وہی اصول تطبیق کے ساتھ ممکن ہے تو تطبیق کریں گے، نہیں ممکن تو پھر تاریخ دیکھی جائے گی، وہی نسخ و منسوخ کے مطابق، وہی تعویل اور نسخ کا تعویل، یہ سارے اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے اگر نہ بن پڑے تو پھر آخر میں نتیجہ نکلے گا جو قطعی ہوگا اسی کو ترجیح دیں گے، اگر امر عقلی ہے اور قطعی ہے تو پھر اس کو ترجیح دیں گے، اگر امر شرعی قطعی ہے تو پھر ترجیح اس کو دیں گے، اور جو اس کے مقابلے میں مرجوع ہوگا وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جو مرجوع ہو گیا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جس کا اعتبار نہیں ہوگا آپ اس کو درجہ امکان میں ذکر بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ امکان عقلی ہے، بھائی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور معدوم کو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ امر عادی کے اندر کہ آگ گرم ہے، کوئی لاکھ کہے کہ آگ ٹھنڈی ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے، امکان موجود ہے، تو عادت کے اعتبار سے جو عادت فیصلہ دے چکی ہے کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی گرم ہی ہوتی ہے، نکیز ہے، ہو سکتی ہے، جتنے امکان بنائیں گے اس کا اعتبار لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی لاکھ احتمال نکالے کہ یہ بھی عقلی طور پر تو موجود ہے، امکان عقلی تو ہے، بھئی یہ امکان عقلی ایسا ہے جس کا اعتبار ہے ہی نہیں ہے، جس کو ترجیح ہوگی اعتبار اسی کا ہی ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ پوری جو عبارت آگے آ رہی مسلسل سب کا حاصل یہ کہ امور عقلیہ میں ترجیح عقل کو، شریعہ میں قطعی جو ہے ترجیح اس کو، پھر جو اس کے مقابل آیا وہ ختم ہو گیا۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟